ہمارے ہنر کا کوئی مول لگانے والا بھی نہیں۔ تحریر وجاہت مسعود، آواز افسر ارشاد۔ ہمارے سیاسی رہنما اور خود ساختہ قائدین قوم اٹھتے بیٹھتے ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمارا بنیادی قومی مسئلہ معیشت ہے۔ بات 52 تولے پاؤ رتی درست ہے، لیکن یہ کوئی نہیں بتاتا کہ ہماری معیشت کی نوعیت دراصل ہے کیا۔ الحمدللہ آج پاکستان کی آدھی سے زیادہ آبادی 1992 میں پیدا نہیں ہوئی تھی۔ تب معیشت کے ماہر ہمیں بتاتے تھے کہ ہم نے افغانستان کی جنگ جیت لی ہے، تاہم یہ بتانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے کہ امریکہ بہادر اور تیل کے تاجر برادر ملک کو اب ہمیں ڈالر دینے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اس کے بعد 10 برس ہم نے دہشت کی چھابڑی پر چوری کی میزائل ٹیکنالوجی سجانے میں گزاری، بچوں کی تعلیم ناخواندہ آڑتیوں کے سپرد کر دی، غریب شہری کی صحت ان لوگوں کے سپرد کر دی جو سادہ لوہ دیہاتیوں کے گردے بیچتے ہیں اور ہر سال اپنے خاندان کے ساتھ عمرہ کرنے جاتے ہیں۔ ہماری پیداواری معیشت کا مدار خراج پر بجلی کے پنکھے بنانے اور کپڑے دھونے کی مشینیں جوڑنے پر تھا۔ یہ کام ہم نے شمال کے ہمسایہ ملک کو دان کر دیا۔ بستر کی چادریں کوئی کہاں تک ہم سے خریدے، سو ہم نے دیہات کے دیہات خرید کر ہاؤسنگ سوسائٹی بنانے کا نفع آور کاروبار شروع کر دیا۔ جسٹس جاوید اقبال مرحوم ایک درویش باپ کے پاکستانی بیٹے تھے۔ اپنا گریبان چاک کے عنوان سے ایک قابل مطالعہ خود نوشت لکھ رکھی ہے۔ جاوید اقبال کے مشاہدات چشم افروز ہیں، البتہ جہاں سیاسی تجزیہ پیش کرتے ہیں وہاں پانی مرتا ہے۔ کیمبرج کے دنوں کی ایک حکایت مزے لے لے کر بیان کی ہے۔ موقع ملے تو 4 جولائی 1954 کے اس دن کا بیان پڑھیے گا جب ان کی مالکہ مکان نے راشن بندی ختم ہونے کے بعد پہلی بار چاکلیٹ خریدی تھی۔ اہل برطانیہ نے دوسری عالمی جنگ جیت لی تھی اور 9 برس تک راشن بندی کی پابندیوں سے گزرے تھے۔ ملک کے وزیر اعظم کو بھی 2 سے زیادہ سوٹ خریدنے کی اجازت نہیں تھی۔ ہمارے غریب ملک میں تو حاجی صاحب دن کے 1 بجے دکان کھولتے ہیں اور رات 10 بجے اپنی دکان کے کمکمے بند کرنے کو مداخلت فی الدین جانتے ہیں۔ دوسری عالمی جنگ شروع ہوئی تو امریکہ سے مالی مدد مانگنے والے برطانیہ نے جنوری 1940 سے لباس کی خرید و فروخت پر حد مقرر کر دی تھی۔ مئی 1942 میں چینی، پنیر اور پیٹرول پر حد فروخت نافذ کر دی۔ گوشت خریدنے پر کارڈ جاری کر دیے۔ جنگ تو جیت لی مگر انڈوں، پنیر اور بیئر کی خریداری پر راشن بندی جولائی 1954 تک جاری رہی۔ وجہ یہ کہ امریکہ سے لیا گیا قرض واپس کرنا تھا۔ ایک فرق ہم میں اور برطانیہ میں موجود تھا کہ ہندوستان کی وائسرائے کی بیوی اور 10 ڈاؤننگ سٹریٹ میں بیٹھا وزیر اعظم یکساں طور پر ان اقدامات کی پابندی کرتے تھے۔ ہمارے ہاں آدھی معیشت زیر زمیں ہاتھ بدلتی ہے۔ اہل یورپ کی قانون پسندی کا نتیجہ یہ نکلا کہ امریکہ بہادر نے اپریل 1948 میں مارشل پلان کے تحت 17 ارب ڈالر دان کیے تھے۔ 1951 کے اختتام تک مدد لینے والوں نے اعلان کیا کہ ان کی صنعتی پیداوار قبل از جنگ کی سطح سے بڑھ چکی تھی۔ اس نقطے پر غور کیجیے۔ یہ پیداواری معیشت اور کرائے کی معیشت کا فرق ہے۔ آج جرمنی یورپ کی سب سے بڑی معیشت ہے، جس میں سالانہ برآمدات 1562 ارب یورو اور درآمدات 1352 ارب یورو ہیں۔ برطانیہ میں یورپین یونین سے الگ ہونے کے بعد معیشت میں کسی قدر مندی کا رجحان ہے، لیکن تجارتی خسارے کی روایت کے باوجود 895 بلین یورو کی درآمدات کے مقابلے میں برآمدات 842 ارب یورو کے برابر ہے۔ قریب 7 کروڑ کی آبادی کا کل تجارتی خسارہ صرف 53 ارب یورو ہے۔ قیاس کنز گلستان من بہار مرا۔ یورپ کے چھوٹے ملکوں از قسم سوئٹزرلینڈ اور ناروے کا احوال تو کار تحصیل کے مترادف ہے۔ کرائے کی ریاست موقع ڈھونڈتی ہے کہ ہو کوئی مشتری تو دے آواز۔ 60 کی دہائی میں ہم نے جان فاسٹر ڈیلس نامی آڑتی کو اپنی خدمات بیچی۔ 1960 میں پہلی بار 2.5 کروڑ ڈالر مانگنے IMF کے دروازے پر گئے تھے۔ اب پھر 24 بار پندار کا صنم کدا ویران کرنے کا ارادہ ہے۔ اگلے روز فیس بک پر کسی بزرج مہر نے لکھا ہے کہ پاکستان نے 1960 میں جاپان کو 12 کروڑ قرض دیا تھا۔ یہ تصریح نہیں فرمائی کہ ڈالر دیے تھے یا روپے۔ خدا جانے ہمارے اہل وطن کس دنیا میں بستے ہیں۔ 1960 میں جاپان 15% کی سالانہ
شرح نمو کے ساتھ تجارتی نفع کی طرف بڑھ رہا تھا اور 1970 میں امریکہ کے بعد دنیا کی دوسری بڑی معیشت تھا۔ نامعلوم ہم نے کس کتاب سے اپنے معاشی اعداد و شمار اخذ کیے ہیں۔ 70 کی دہائی کے آخر میں پاکستان نے افغان جنگ میں اپنی خدمات کے عوض ڈالر کمائے۔ 90 کی دہائی خشک سالی کا اشرا تھی۔ 9/11 کے بعد ہماری دعائیں مستجاب ہوئیں۔ 15 برس تک دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر ڈالر بٹورتے رہے۔ پچھلے 10 برس سے ہمارے دھان خشک ہیں۔ دنیا توانائی کے معدنی ذخائر کا متبادل تراش کرنے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ مصنوعی ذہانت چوتھے صنعتی انقلاب کے دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ ہم 20ویں صدی کے 8ویں اشرے کی پینک میں ریت پر لکیریں کھینچ رہے ہیں۔ عزیزو، ہمارے پاس کل ملا کے 18 کروڑ کی نوجوان نسل ہے۔ اسے قابل مسابقت یعنی معیاری تعلیم دے لی تو اگلے 40 برس میں عالمی منڈی میں چند بڑی معیشتوں میں شمار ہو سکتے ہیں۔ 2 کروڑ 60 لاکھ بچے اسکول سے باہر رکھ کے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کو عسکری طاقت پر غرہ ہے تو یوکرائن کے میدانوں میں روس کا حشر دیکھ لے۔ جنگ پیداواری عمل نہیں ہے۔ جنگ کا کاروبار اسلحہ بیچنے والوں کے کام آتا ہے۔ یہ سرمایہ دار معیشت کا کھیل ہے۔ ہمارے پاس تو اسلحہ خریدنے کے وسائل بھی نہیں۔ ہماری پارلیمنٹ وجود میں آ گئی ہے جہاں ہمارے معزز نمائندے ہماری بہنوں کے لیے ایک رات کی بولی لگا رہے ہیں۔ اس اخلاقی گراوٹ پر ہماری نفرین بھی کسی شمار میں نہیں۔ یہ بہرحال طے ہے کہ ہماری سوچ اور آج کی معیشت میں کوئی مطابقت نہیں۔ اس ملک کو ترقی دینا ہے تو علم، پیداوار اور فیصلہ سازی میں عوام کی شراکت کا راستہ ڈھونڈنا ہوگا۔